اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان، اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے دین کی ہدایت نصیب فرمائی، قرآن کریم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہمارا تعلق قرار دیا، ماہ مبارک رمضان اس مبارک مہینے میں روزے رکھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمیں ماہ مبارک رمضان کی صحیح سعادتوں کو درک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ، جیسا کہ حق ہے ماہ رمضان کا اور قرآن کریم کا، ہمیں ان دونوں سے ایسا ہی تعلق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے وقت کے امام کے حضور درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ بی بی کی عظیم الشان شخصیت کی مناسبت سے ان دو ایام کے لیے جو ہمارے پاس ٹاپک تھا وہ عورت کی مقام، عورت کے مقام اور اس کی منزلت کے اعتبار سے اس کے کردار، معاشرتی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی، کہ عورت کا کیا مقام ہونا چاہیے، اس کی کیا منزلت ہونی چاہیے، اس کا کیا کردار ہونا چاہیے اور اس کردار کے کیا تقاضے ہیں۔ مجموعی طور پر اگر معاشرتی مسائل کو مثال کے طور پر ہم کہنا چاہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی موضوع مثال دینے سے زیادہ آسان ہو جاتا ہے، تو معاشرے کے اندر اگر آپ کسی ایک کردار کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کردار کیوں اچھا ہے یا خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی خرابی کیوں آ رہی ہے، تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو خرابی آ رہی ہے یہ کچھ لوگوں میں آ رہی ہے یا پورے معاشرے میں اس کا کوئی نہ کوئی اثر موجود ہے۔ تو مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی معاشرے کے اندر چوری نہیں ہو رہی ہوتی، ایک دفعہ کوئی چوری ہو گئی تو آدمی سمجھ جاتا ہے کہ بھئی یہ سوسائٹی کا ٹرینڈ نہیں ہے، یہ کوئی استثناء ہو گیا، ایکسیپشنل ہو گیا۔ اچھا، اسی طریقے سے مثال کے طور پر ایک زمانہ تھا جب ہماری سوسائٹیز کے اندر طلاق کا ریشو بہت کم تھا، بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ مثلا شادی بیاہ ہوئی اور طلاق ہو گئی۔ البتہ اس میں کچھ چیزیں اچھی ہو رہی تھیں، کچھ چیزیں بری بھی ہو رہی تھیں۔ بری اس طرح سے بھی ہو رہی تھیں کہ یہ کہا جاتا تھا کہ بیٹا جب ایک دفعہ چلی گئی، مثلا لڑکی ایک دفعہ چلی گئی تو اب اس کا جنازہ ہی واپس آئے، ایسا بھی نہیں ہے۔ خدا نے اگر دین کے اندر کوئی چیز رکھی ہوتی ہے تو اس کی کوئی مصلحت بھی ہوتی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں ہونا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب ہمارے یہاں مشہور تھا کہ بھائی مثال کے طور پر جب لڑکی کی اس زمانے میں ڈولی اٹھتی تھی، شادی بیاہ کے موقع پر جب ڈولی اٹھتی ہے تو اب تو جنازہ ہی واپس آئے، اس طرح سے مشہور تھا۔ ویسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کر دیا کہ بھئی 50% چانس یہ ہے کہ 2 سال بعد یہ خاتون کہیں اور ہوں گی، تو کیا تعلق بنے گا، کیا اٹیچمنٹ بنے گا، اللہ جانتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ مشکل ہمارے یہاں بھی سرایت کر رہی ہے اور طلاق کا ریشو جو ہے وہ پروپورشنلی بھی نہیں بڑھ رہا ہے بلکہ پروپورشن کے آؤٹ ہو کر بڑھے چلے جا رہا ہے۔ تو اب خطرناک معاملہ ہو گیا، یعنی مثلا اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ ایک ایکسیپشنل ایشو ہے، نہیں، ایکسیپشنل نہیں ہے، یہ کوئی سوشل ٹرینڈ بہرحال چینج ہو رہا ہے۔ تو اب جیسے ہی یہ ایشو آتا ہے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ خرابی کہاں سے آئی ہے۔ تو جیسے ہی کسی فنکشن میں خرابی ہوتی ہے تو آپ صرف یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو صحیح کر لو، باقی پیچھے کچھ بھی ہوتا رہے اسے چلنے دو، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو ڈیپتھ میں جانا پڑتا ہے اور گہرائی میں جا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی اس کا ریزن کیا ہے،
اس میں کیوں ایسا ہوا ہے اور کہاں پہ ایسا ہوا ہے. تو میں اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مثال سے پہلے ایک لطیفہ نما چیز بھی یاد آ گئی, میں نے کہا وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. افطار کے بعد آپ کے پشمردہ چہروں پر کچھ تازگی بھی آ جائے گی. تو وہ جناب علی ایک آدمی ایک کارخانے میں گیا, اس کو بتایا کہ بھئی یہ کارخانہ ہے, یہاں پر گاڑیاں بنتی ہیں. تو اس نے دیکھا کہ بھئی گاڑیاں تو بن رہی ہیں لیکن جو پہیے بن رہے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب بن رہے ہیں. ایک پہیہ بہت چھوٹا بنا ہوا ہے, ایک پہیہ بڑا بنا ہوا ہے, ایک پہیہ پتلا ہے, دوسرا پہیہ موٹا ہے. تو اس نے کہا بھئی یہ کیسا کارخانہ تم لوگوں نے لگایا ہے؟ کم سے کم عقل کی بات کرو, اگر گاڑی چلنی ہے تو پہیے تو کم سے کم ایک جیسے ہونے چاہیے. ایک موٹا, ایک چھوٹا, ایک پتلا, ایک بڑا, یہ سب یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو صحیح ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا, یہ ٹریکٹر کا کارخانہ ہے, کارخانہ ٹریکٹر کا ہے. اب ٹریکٹر کا کارخانے میں تو ظاہر ہے ایک پہیہ چھوٹا ہوگا, ایک بڑا ہوگا. اب بات تو آپ کی صحیح ہے, لیکن یہ ہے کہ بہرحال جگہ غلط ہے. آپ کا اعتراض کہیں اور صحیح ہوتا. تو اچھا اس میں کیا ہوا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ پرسیپشن ہی غلط تھا. یہ بندہ سوچ رہا تھا کہ جیسے یہاں پہ سواری کی گاڑیاں بن رہی ہیں, مثال کے طور پر ٹویوٹا کرولا یا ہونڈا کے سوزوکی کا فیسلٹی ہے, یہاں پہ گاڑیاں بنتی ہیں جو لوگوں نے استعمال کرنی ہیں, اور ان گاڑیوں میں تو ظاہر ہے پھر چاروں ٹائر ایک جیسے ہونے چاہیے. اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ گاڑیاں کا مطلب یہاں پہ ٹریکٹر ہے. بعض اوقات سوسائٹی میں جو خرابی آتی ہے وہ اس وجہ سے خرابی نہیں آتی کہ آپ نے ٹائر کا سائز صحیح نہیں لیا ہے, سب صحیح لیا ہے. خرابی اس سے آئی ہے کہ پرسیپشن غلط تھا, سوچ ہی غلط رہے تھے. اب مثال کے طور پر ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی. مثال کے طور پر ہم نے ایک گھر بنوایا, وہاں پہ گھر بنوانے میں ہم نے کہا کہ بھئی ایسا کرو کہ ویسٹ کے اوپر ساری کھڑکیاں رکھ دو, ویسٹ پہ کھڑکیاں رکھ دو. ظاہر ہے کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ویسٹ سے ہوا آتی ہے, سمندر کی خوب اچھی سی ہوا. تو ہم نے کہا بھئی ویسٹ پہ ساری کھڑکیاں رکھ دو, ساری کھڑکیاں ویسٹ پہ رکھ دی گئیں. اب جناب علی کچھ عرصے کے بعد, اچھا ہم نے علی لاجک یہ تھی کہ ہم اے سی نہیں چلائیں گے, ویسے بھی کہ ہی تو ویسے بھی نہیں چلانے دیتی, نہ بجلی آتی ہے بھی تو بل اتنا زیادہ آتا ہے کہ کہاں پہ اے سی چلائیں گے. تو ہم نے کہا بھئی ہم نے اے سی ویسی نہیں چلانا ہے, ہم نے باہر کی فریش ہوا کو استعمال کرنا ہے. تو مغرب کی طرف ساری کھڑکیاں بھر دیں. اب جناب علی کچھ دنوں کے بعد جب ان کھڑکیوں کو ہم نے گھر میں آنے کے بعد کھولا تو پتہ چلا کہ ہر روز کئی سینٹی میٹر مٹی کی تہ جم جاتی ہے اس کے اوپر. گھر کا سارا فرنیچر, سارا گھر مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے. اب ہر روز ایک کہانی ہے. اس کے بعد یہ کہا کہ نہیں بھئی ایسا ہے, یہ نہیں چلے گا, یہ کھڑکیاں بند کرو, اے سی لگانے پڑیں گے. چلو اب اے سی لگا لیتے ہیں, کھڑکیاں بند کر لیتے ہیں. چلو کھڑکیاں بھی بند کر دیں. پتہ چلا کہ اب جب مغرب کے طرف سے سورج ڈوبتا ہے 4 بجے کے بعد تو ہمارا گھر اوون بن گیا ہے. کیونکہ جو دھوپ پڑتی ہے اور شیشوں میں سے گزر کے آتی ہے تو وہ تو جناب علی اوون بن جاتا ہے. اور وہاں پہ کوئی اے سی کتنا طاقتور ہو اس کو ٹھنڈا ہی نہیں کر پائے گا, اور وہ تو پھر لائٹ جائے گی اور یہ سارے مسائل. تو اب ایک بات سمجھ میں آئی کہ پرسیپشن ہی غلط تھا ہمارا. ہم جو سوچ رہے تھے ہمیں کچھ اور سوچنا چاہیے تھا کہ بھئی دھوپ ہوا تو آئے, مٹی نہ آئے. تو اب وہ جالیاں لگاؤ, کچھ بھی کرو, جو کچھ بھی آئیڈیاز تھے, بعض اوقات پرسیپشن صحیح نہیں ہوتا. کھڑکی خراب نہیں تھی, تصور صحیح نہیں تھا. سوسائٹی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا یہ جو عورت کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں, اچھا صرف ہم نہیں سوچ رہے, عورت خود بھی اپنے بارے میں جو سوچ رہی ہے یہ پرسیپشن صحیح ہے, اسی طرح سوچنا چاہیے. اگر وہ صحیح ہو تو پھر چھوٹی موٹی خرابیاں ہیں وہ تو بعد میں بھی صحیح ہو جائیں گی. لیکن اگر سوچنے کا انداز ہی غلط ہوا پھر بہت محنت کرنی پڑتی ہے, پھر نسلیں گزر جاتی ہیں بعض اوقات اس کو صحیح کرنے میں. اب میں آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں عرض کرتا ہوں اس پرسیپشن کے حوالے سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب میں خود آپ سے عرض کروں گا کہ آپ خود بھی دیکھیے, میں اور آپ بھی دیکھیں. اگر کوئی مثلا ورکشاپ ٹائپ کا ہو رہا ہوتا تو میں ایک چھوٹا سا سروے کا پیپر آپ کو دے دیتا اور آپ سے کہتا کہ بھئی جلدی جلدی یہ سوال بھر کے مجھے دیں, تو پھر میں آپ کو اسٹیٹسٹکس سے بتاؤں کہ آپ کا پرسیپشن کیا ہے عورت کے بارے میں. تو مثال کے طور پر میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ہمارے خاندان میں اگر کوئی مثال کے طور پر لڑکی ہے, وہ بہت پڑھی لکھی ہے
اور وہ کسی اچھے ملٹی نیشنل آفس میں کام کرتی ہے اور مثلاً مہینے کے 70-80 ہزار روپے کما لیتی ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک اور لڑکی ہے وہ بھی کافی پڑھی لکھی ہے لیکن وہ اپنے گھر میں رہتی ہے اور بچوں کو پالتی ہے، تو فیملی میں کس کی عزت زیادہ ہے؟ اس کی جو 4 پیسے لے کے آ رہی ہے۔ اچھا، اب یہ جو مشکل ہے یہ ایک عمومی مشکل ہے، عمومی مشکل ہے۔ مثلاً اب میں اس کے اور نتائج بھی عرض کر دوں، وہ جو آفس جاتی ہے ہر روز اور مثلاً 70-80 کماتی ہے، وہ گھر میں مثال کے طور پر 30-40 دے دیتی ہے، 30-40 اپنے اوپر لگاتی ہے، فزیکلی فٹ ہے، چہرے مہرے میں صاف ستھری، کپڑے اس کے زبردست قسم کے ہیں، اور وہ جو بیچاری بچوں کو پال رہی ہے وہ اپنے اوپر کہاں سے خرچ کرے گی؟ وہ اپنی کیئر بھی نہیں کر پا رہی ہے، بچوں میں مشغول ہے، اپیئرنس بھی اس کی اتنی کوئی خاص نہیں رہ پاتی ہے۔ کس کی زیادہ عزت ہے معاشرے میں؟ معاشرہ تو چھوڑیں، اپنے خاندانوں میں ہمارے کس کی عزت ہے؟ اچھا، اب اس سے یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم عورت کو دیکھ کس طرح سے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بھی عورت کو جو کردار دینا تھا وہ کردار نہیں دے رہے۔ اچھا، جب بھی آپ اپنے ذہن میں کوئی کردار دیں عورت کو تو اس کے تقاضے ہوں گے، اس کے کچھ ریکوائرمنٹس ہوں گی۔ آپ یہ کہیں میں ایسا چاہتا ہوں اور وہ ریکوائرمنٹس پوری نہیں کروں گا، پھر تو نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ 22-23 سال تک پہنچتے پہنچتے انڈیپینڈنٹ ہو جائے، انڈیپینڈنٹ ہو جائے، اپنی زندگی کے بڑے فیصلوں کو خود کرے، اور میں نے ایسا کیا ہوا ہے کہ 20 سال تک پہنچتے پہنچتے اس کو ایک فیصلہ بھی خود نہیں کرنے دیا، تو 23 سال 24 سال تک پہنچتے پہنچتے سارے فیصلے خود کیسے کرے گا؟ اگر آپ ایک خواب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ یہ ہو تو آپ کو شروع سے کچھ دینا پڑے گا اسے۔ اب ہمارے یہاں والدین خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ امام وقت کے آوان و انصار میں شامل ہو، اچھا خواب دیکھ رہے ہیں، بھائی اس کے کچھ تقاضے بھی تو ہوتے ہیں، اس کی کچھ ریکوائرمنٹس بھی تو ہیں۔ اچھا، ان کے لیے تو خواب دیکھ رہے ہو، اپنے لیے دیکھ رہے ہو یا نہیں دیکھ رہے ہو؟ اپنے لیے تو یہی خواب دیکھو۔ اچھا، اس کے لیے خواب دیکھ رہے ہیں، اس کو کلاسز میں لے کے جا رہے ہیں، یہ وہاں جائے، یہ یہاں آئے، یہ اس کے ساتھ بیٹھے، یہ اس کے ساتھ نہیں بیٹھے، تو بھیا یہ تو بعد میں ہوگا، تمہارا کیا ہوگا؟ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ خود کیا کیا ہے؟ اگر میں نے جس چیز کو خود اپنے لیے پسند نہیں کیا اگر میں نے، تو اپنے بچے کو کیسے میں کہوں گا کہ وہ پسند کر لے؟ تو آپ جب بھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، وہ تقاضے آپ کو پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اگر ہم عورت کے بارے میں ایک پرسیپشن رکھتے ہیں تو اس پرسیپشن کے کچھ ریزلٹس بھی نکلیں گے، ان کے اندر جو کریکشنز بھی کرنی پڑیں گی۔ اب مثال کے طور پر فرض کرنے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام کے اندر عورت کی ذمہ داری معاش نہیں ہے، معاش نہیں ہے، عورت کی ذمہ داری معاش نہیں ہے۔ عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کائنات کا اصلی ترین کام کرے۔ کائنات کا اصلی ترین کام کیا ہے؟ گاڑیاں بنانا نہیں ہے، بغیر گاڑیوں کے بھی انبیاء رہے ہیں۔ گھر بنانا نہیں ہے، بغیر گھروں کے بھی زندگی گزری ہے۔ کائنات کا اصلی ترین کام انسانوں کو انسان بنانا ہے، خدا کے نزدیک لے کر جانا ہے۔ یہ کائنات کا اصلی ترین کام ہے۔ اگر میرا جیسا طالب علم، جیسے میں اپنی ابتدائی طالب علمی میں جب یہ سنتا تھا تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ اصلی کام نہیں ہے، اور بھی کام اس کے برابر امپورٹنٹ کے ہیں۔ اب میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اصلی ترین کام، جہاز چلے یا نہ چلے دنیا پہ فرق نہیں پڑے گا۔ ہم لوگ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم، ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شکر کھائیں یا گڑ کھائیں، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بجلی ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، اللہ کے بندے ہوں یا نفس کے غلام ہوں، اس سے بہت فرق پڑے گا، بہت فرق پڑے گا۔ انسانیت کا اصلی مقصد انسانیت کو حاصل کرنا ہے، اور جیسے کہ مختلف اس کے اوپر افکار و خیالات ہمارے پاس موجود ہیں، یہ اصلی ترین کام ہے۔ اچھا، اب عورت کا کام کیا ہے؟ یہی جو اصلی ترین کام ہے، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔
مرد کی ذمہ داری میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو فضول کی ہیں، نہ بھی ہونا تو مسئلہ نہیں ہوگا۔ عورت کی ذمہ داری میں جو ہے وہ اصلی ترین کام ہے، انسان کو انسان بنا۔ اگر آپ نے یہ بات مان لی کہ واقعاً ایسا ہے، تو جب کوئی اپنا اصلی کام کرے تو اس کو عزت ملے یا نہ ملے۔ بھائی اگر میرے ہاتھ میں ایک پین ہے، اس پین کا اصلی کام شو بازی نہیں ہے، اس پین کا اصلی کام ہے لکھنا، یہ شو بازی تو کروا دے اور لکھے نہیں تو کیا فائدہ ہوا؟ عورت کا اصلی کام آپ کے لیے بیوٹی کوئین بننا تھا، یہ تھا کہ وہ بیوٹی کوئین بن کے دکھائے آپ کو؟ نہیں۔ عورت کا اصلی کام کیا تھا؟ عورت کا اصلی کام یہ تھا کہ وہ مجھے اور میرے بچوں کو انسان بنائے، خود بھی بنے ہمیں بھی بنائے۔ وہ بہت افیکٹو بھی ہے اس معاملے کے اندر، اس کے جذبات، اس کا طریقہ کار وہ انسانوں کے اوپر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اس کا انکار کر دے کہ عورت کی تاثیر معاشرے کے اوپر کیا ہے۔ تو خدا متعال نے اس کو بنایا ایسے کہ وہ افیکٹو رہے، لیکن کہاں پہ اثر ڈالے؟ ہم نے اس کا اثر ڈلوایا نفسانی خواہشات پر، خدا نے اس کا اثر ڈلوایا تھا انسان بنانے پر۔ اچھا، اب اگر کوئی عورت وہی کرے جس کے لیے وہ خلق ہوئی ہے تو اس کو عزت ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ ملنی چاہیے۔ اب دیکھیے کتنی بڑی خرابی ہے، زبان سے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت انسان بنانے کے لیے آئی ہے، اگر ایک عورت اپنے آپ کو وقف کرے، اپنے جسم پہ توجہ نہ دے، ظاہری طور پر مال و منال پہ توجہ نہ دے، اپنے بچوں کو انسان بنانے پہ اپنے آپ کو وقف کرے، تو اس کی عزت کم کیوں ہے؟ پھر اس کا احترام کم کیوں ہے؟ ہم لوگوں کو سب سے پہلے یہاں پہ اپنے آپ کو صحیح کرنا پڑے گا، مینٹیلٹی میں، پرسیپشن میں، خاندان کے اندر، معاشرے کے اندر سب سے پہلے اس بات کو دیکھنا پڑے گا بھئی اس کی ویلیو ہے یا نہیں ہے۔ اگر ویلیو ہے تو پھر کام کرو۔ اور اب دیکھیے یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں، ہم لوگ بھی تھیوریز بکھیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، فلاسفیز بتاتے ہوئے چلے جاتے ہیں، پریکٹیکلی کیا ہونا چاہیے؟ پریکٹیکلی آپ اپنے گھر میں خواتین کے اندر اس کردار کو قدر کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں۔ تو مثال کے طور پر کچھ تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا کیا ہے؟ آپ اس کام کو اہمیت دیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت آ کر ہم سے کہے یا لڑکی آ کر ہم سے کہے کہ میں روزانہ 8 گھنٹے آفس میں کام کرتی ہوں اور میں پتہ نہیں کون کون سی چیزیں پروڈیوس کرتی ہوں عورت اپنے کارخانے کے اندر، اور اتنی میری مارکیٹنگ کی محنت ہوتی ہے، میں یہ اتنی چیزوں کی ذمہ دار ہوں، اتنے ملین کی میری پروڈکشنز ہیں، یہ ہے اور وہ ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک عورت ہم سے کہے میں روزانہ 8 گھنٹے بچوں کی تربیت کو دیتی ہوں، کس کو ہم قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ سب سے بڑی غلطی ہماری یہاں پر ہے۔ ایک طرف سے ہم کہہ رہے ہیں عورت کی ذمہ داری یہ ہے، دوسری طرف سے اسی کو اہمیت نہیں دے رہے۔ اچھا، اب سادہ سی ایک بات ہے، جب آدمی کو جو انسان کی بنیادی ترین طبیعی ترین ریکوائرمنٹ ہے وہ عزت ہے، اگر عزت نہ ملے انسان کو، انسان سب کچھ تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ ہم لاہور میں تھے تو ہم ایئرپورٹ جانا تھا، وقت سے پہلے ایئرپورٹ کے علاقے میں پہنچ گئے، تو جو ساتھ تھا اس نے کہا کہ مولانا ابھی وقت ہے، ایئرپورٹ جا کے کیا کریں گے، یہاں پہ ایک کلب ہے اس میں میری والد کی ممبرشپ ہے، تو ہم وہاں جا کر تھوڑا سا بیٹھ کے چائے وائے پی لیتے ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ ہم وہاں پہ چلے گئے کلب میں، وہ ایک ویٹر آیا، اس کو ایک آرڈر دیا، وہ چلا گیا، واپس ہی نہیں آیا۔ اچھا، اب ہمارا فلائٹ کا بھی ٹائم ہو رہا تھا، دوسرے کو ویٹر کو بلایا، اس کو آرڈر دیا، وہ بھی چلا گیا، وہ بھی واپس نہیں آیا۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، ایک میں تو چانس پہ چلے گا، دوسرے میں بھی چانس پہ چلے، یہ ذرا مشکل ہے، یہاں کہانی کچھ اور ہے۔ کہنے لگا مولانا کہانی کچھ نہیں ہے، یہ میرے ممبرشپ کارڈ ہے اور یہ تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ایسا آج تک نہیں ہوا۔ تیسرا آیا تو میں نے اس کو بلا لیا، میں نے کہا بندے خدا دیکھو، کوئی تکلف تھوڑی ہے، یہ بتاؤ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، اس کی ممبرشپ کا کارڈ جعلی ہے کہ چکر کیا ہے؟ کہنے لگا سر آپ لوگ قمیص شلوار پہن کر آئیں، یہاں کوڈ ہی پینٹ شرٹ ہے، اس کے بغیر ہم چائے سرو کر ہی نہیں سکتے۔ کیا میسج ملا؟ آپ نے کیا میسج دیا ہے؟ یہ کوڈ ہے،
اپنے ہی ملک کے اندر غلامی کی دماغ کی حد ہوتی ہے ہر کوئی. تو بھائی جب یہ دیکھیں نا پرسیپشن سے کیا ہوتا ہے. جب آپ کسی کو یہ بتائیں گے کہ میں اس عورت کو اہمیت دیتا ہوں جو پیسہ کما کے لاتی ہے، اور جو وہ کرے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اصلی ترین کام ہے، اس کو میں عزت نہیں دیتا، احترام نہیں دیتا، تو کوئی عورت بے وقوف ہے کہ وہ بچے پالے گی؟ پھر ہر انسان کو عزت چاہیے. اچھا جب مجھے پتہ چل گیا کہ بھائی یہاں پہ پروٹوکول یہ ہے کہ اگر کوئی قمیص شلوار پہن کے آئے گا نا تو اسے چائے بھی نہیں ملے گی چاہے پیسہ بھی دے رہا ہو. کب تک میں ریزسٹ کروں گا؟ کب تک مقابلہ کروں گا؟ ہمارے معاشرے میں کتنی ہی خرابیاں لوگ اس وجہ سے قبول کرتے ہیں کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو عزت نہیں ملے گی. عزت تو سب کو چاہیے نا. اچھا جو خرابی بنانے والا ہوتا ہے وہ اتنی مہارت سے بناتا ہے، کسی کو ایک لفظ نہیں کہتا. ہمیں کسی نے آنے سے نہیں روکا، اندر آنے دو کوئی بات نہیں، پانی بھی نہیں دیں گے، چائے نہیں دیں گے، کہ کتنی آسانی سے کام ہو جائے گا. اب انسان فوراً سیکھ لے گا کہ بھائی یہ تو معاملہ کچھ اور ہے. سادہ سی بات ہے. ہمارے یہاں ہمارے ایک اچھے دوست ہیں، وہ کراچی میں ایک کلب میں ممبرشپ کے لیے بیچارے آئے. جب وہ آئے ان کا ایک انٹرویو ہونا تھا، اچھا خاصا بزنس وغیرہ سب کچھ ان کا انٹرویو ہونا تھا. وہ انٹرویو کے لیے پہنچے تو جو کوآرڈینیٹ کر رہا تھا اس نے کہا کہ سر یہ آپ نے کیا غضب کر دیا، آپ یہ کیا پہن کر آ گئے؟ کہنے لگے یار گرمی تھی پینٹ شرٹ پہن لیا. کہنے لگا نہیں سر یہاں انٹرویو کا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ آپ نے سوٹ پہننا ہے، سوٹ لائیں ٹائی لگائیں ورنہ تو آپ انٹرویو میں ویسے ہی فیل ہو جائیں گے. اس نے کہا یار اتنی سخت گرمی پڑ رہی ہے آخر کیا ضرورت ہے اس کو، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے دیکھو. کہنے لگا نہیں سر آپ کو کوٹ پینٹ میں آنا ہے، ٹائی لگا کے آنا ہے. کیا غلامی ہے، کیا میسج دے رہے ہیں ہم. تو اس طرح کے میسیجز جب ہم عورت کے سامنے رکھیں گے تو اس بیچاری کو بھی تو عزت چاہیے. اس کو عزت چاہیے تو وہ بھی سمجھ جائے گی کہ بچوں میں کھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو. 4 پیسے کما کے لاؤں گی کم سے کم معاشرے میں عزت تو ہوگی میری. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہمیں تعلیم دیکھنی ہے، تعلیم دیکھنی ہے، تعلیم کے پیچھے بھی ہم پیسے کے ہی پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. ہمیں تعلیم والیم سے بھی کوئی سروکار نہیں ہوتا. بلکہ اگر کوئی بچی تعلیم حاصل کر لے، مثال کے طور پر اس نے سائیکالوجی میں پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس سائیکالوجی کو وہ استعمال کرتی ہے اپنی بچوں کی تربیت میں، اور ہم اس سے پوچھتے ہیں کیا ہوا آپ نے؟ میں نے PhD کیا ہے. کیا کر رہی ہو؟ میں آج کل اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہوں. تو ہم کہتے ہیں اتنا پڑھ لکھ کے یہی تھا. اب مینٹیلٹی دیکھ رہے ہیں اب ہماری کیا ہے، یعنی یہ کام جو تم کر رہی ہو یہ تو کچھ ہے ہی نہیں. اچھا دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں انسانوں کو معراج عورت کی گود میں ملتی ہے. ارے تمہیں کہاں معراج، تم کہاں معراج دے رہے ہو اس کو؟ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ انسانوں کو معراج عورت کی گود میں ملتی ہے تو عورت کی گود میں جب بچہ ہے تو اسے اہمیت دو نا، پھر اس کو قدر اور منزلت سے دیکھو. پھر اسے کوئی دیکھ نہیں رہا. تو یہ تو میں نے ایک کیریکٹر کے اوپر رکھا، صرف ایک کیریکٹر عورت کا تھا، ماں کا کیریکٹر، اور اس ماں کے کیریکٹر میں سب کچھ تھا، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی. جب ہم اہمیت نہیں دیں گے، عزت نہیں دیں گے، تو وہ عورت پاگل نہیں ہے کہ وہ اپنی کم عزت کے اوپر خانے ہو کے بیٹھی رہے، خاموش ہو کے بیٹھی رہے. البتہ ان میں کچھ ایسی ہوں گی جنہوں نے تقویٰ کی خاطر، پرہیزگاری کی خاطر، اللہ کی بندگی کی خاطر ان سب تانوں کو برداشت کرنا ہے، اور پھر بھی وہی کرنا ہے جو انہوں نے اہل بیت کی خواتین سے سیکھا ہو. یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، جب میں نے اتنی دیر آپ کے سامنے بات کی بچوں کے اوپر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت جو بچوں کا خیال رکھے تو اس کی کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے. نہیں، مثلا ہمارے سامنے ظاہر ہے کون سا کردار اس عظیم الشان ہستی سے بڑھ کر ہوگا کہ جو بنت رسول اللہ قرار پائیں، ام الائمہ قرار پائیں، اور زوجہ امیر المومنین قرار پائیں، بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ. ماں ہونے کے ناطے جو کردار تھا اور ولی خدا کی مددگار ہونے کے ناطے جو کردار تھا، اللہ اکبر. ماں ہونے کے ناطے کیا قربانیاں، اور اللہ کے ولی کی مددگار بن کر جو قربانیاں دی ہیں، دونوں بے مثال.
تو جب ہم ماں کے بارے میں کہتے ہیں، عورت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ماں اس کا کردار ہے، یہ کردار ہے، وہ کردار ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ اس کا سماجی کردار نہیں ہے. نہیں، سماجی کردار بھی ہے، معاشرتی کردار بھی ہے. اور جیسے کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہ جو اتنی بڑی تبدیلی امام خمینی لے کر آئے، اتنا بڑا انقلاب آیا، اتنا بڑا کام ہوا، یہ عورت کے اس کردار کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. اس انقلاب کے دوران ایک ٹائم آیا جب اس نے انقلاب نے ڈیولپ کرنا شروع کیا، اور وہ اس طریقے سے ہوا کہ مثال کے طور پر اہواز میں کچھ لوگوں نے حکومت کے خلاف مظاہرے کیے، ان کے اوپر فائرنگ ہو گئی، اور کافی لوگ وہاں پہ شہید ہو گئے. جب وہ اہواز کے لوگ شہید ہوئے تو دوسرے شہروں نے ان کا چہلم کا دن منایا. تو اہواز کے شہداء مثلا ان کی شہادت کے موقع پر باقی شہروں میں بھی چہلم منایا گیا، اور چہلم منانے پر مظاہرے ہوئے. ان مظاہروں میں کہیں اور فائرنگ ہو گئی، پھر ان کا چہلم منایا گیا دوسرے شہروں کے اندر. یہ چہلم کا سلسلہ 4-5 دفعہ گزرا، یہاں تک کہ امام حسین کا چہلم بھی آ گیا. اس طرح ہوتے ہوتے 40 دن ہوتے ہوتے سید الشہداء کا چہلم آیا. اچھا، یہ جو چہلم تھے یہ انقلاب کی تاریخ میں عجیب کردار کر گئے، اور خاص کر سید الشہداء کا چہلم. وہ اس طریقے سے کہ چہلم میں لوگوں نے پہلی دفعہ ایران میں بادشاہت کے خلاف مظاہرے کیے. وہ جو مظاہرے ہوتے تھے ان میں آگے مرد ہوتے تھے، پیچھے خواتین ہوتی تھیں. اچھا، یہ مظاہرے چھوٹے نہیں ہوتے تھے، یہ مظاہرے بعض اوقات 15 کلومیٹر 20 کلومیٹر اتنے لمبے مظاہرے ہوتے تھے. اور بالکل طے شدہ حقیقت یہ تھی کہ ان سب میں خواتین کی تعداد مردوں سے کہیں زیادہ تھی. اور مشہور تھا کہ مثلا اگر مرد کہیں رکتے بھی تھے تو خواتین کہتی تھی نہیں اور چلنا ہے، چلو، رکنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی تو دن باقی ہے. اور ہم نے اپنے جو سخت وقت گزارا کراچی کے اندر، جب یہاں پہ شہادتیں ہو رہی تھیں اور ان شہادتوں کے نتیجے میں بعض اوقات احتجاجات کرنے ہوتے تھے، اس میں خواتین کا کردار ہمارے سامنے. اگر خواتین نے وہ جرأت نہ دکھائی ہوتی جو انہوں نے دکھائی تو ہم یہ سخت وقت نہیں جھیل سکتے تھے جو ہم جھیل گئے. انہوں نے بہت جرأت دکھائی ہے. اور میں ہمیشہ معتقد رہا ہوں ہماری پاکستان بر صغیر کی مومنہ خواتین کا، ان کا کردار غیر معمولی اچھا ہے. یہ تو انشاءاللہ جب امام تشریف لائیں گے تو ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں آشکار ہوں گی. بر صغیر کی مومنہ خواتین کا کردار بہت مثبت ہے، بیچاریاں بہت قربانی دیتی ہیں اور مظلوم ہیں واقعہ. البتہ اس دوران میں کچھ خواتین نے ظاہر منفی کام بھی کیے ہوں گے، کچھ خواتین کا کردار اچھا نہیں رہا ہوگا. ہم عمومی طور پر دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ان کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کی گئی ہے. تو میں دوبارہ واپس آتا ہوں موضوع کے اوپر کہ آپ کو مختلف کردار دیکھنے ہوتے ہیں، ان کرداروں کو ادا کرنا ہوتا ہے اور اس کو اس کے مطابق رکھنا ہوتا ہے. اب آپ آج گھر واپس جائیں تو اپنی خیر بنائیے گا، یہ ٹی وی پہ بھی دکھایا جائے گا اور آپ سے توقع بھی کی جائے گی. اور توقع کیا کی جائے گی؟ توقع بالکل صحیح کی جائے گی کہ آپ ماں کا ماں ہونے کے ناطے احترام کریں. اور میں نے کل ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، شاید کہیں اور عرض کی تھی، کہ جو مرد اپنی گھر کے اندر موجود بیوی کو جو ماں کے کردار میں ہے احترام سے نہیں دیکھے گا تو وہ عورت ماں بھی اچھی نہیں بنے گی، وہ اچھی ماں نہیں بن سکتی. بس اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر ہم یہ دیکھیں نا کہ بچے باپ کا احترام نہیں کر رہے تو باپ کو تو چاہیے کہ بچے کو چیک کرے کہ اس میں کیا خرابی ہے، لیکن باپ کو یہ بھی چاہیے چیک کرے میرے اندر کیا خرابی ہے، اور اس کے ساتھ ماں یہ چیک کرے کہ اس نے باپ کے بارے میں اس کو کیا بتایا ہے، کیونکہ جو باپ کا احترام نہیں کر رہا ہے. یہ میں نے مثال کے طور پہ کہا بالکل الٹی بات سمجھانے کے لیے، دوسری طرف کی بات سمجھانے کے لیے. اگر کوئی بچہ ماں کا احترام نہیں کرتا ہے تو بچے میں دیکھیں کیا خرابی ہے، ماں بھی دیکھے میرے اندر کیا خرابی ہے، لیکن سب سے پہلے مرد دیکھے کہ میں نے اپنی بیوی کو کیسے ٹریٹ کیا ہے، کیوں بچے اس کا احترام نہیں کر رہے. یقیناً کوئی نہ کوئی گڑبڑ اس مرد نے بھی کی ہوگی، ورنہ بچے ماں کا احترام کر لیتے، کہیں نہ کوئی مشکل ہوئی ہوگی. تو اعزان محترم، یہ کل اور آج کو ملا کر جو کچھ بھی آپ کے سامنے ہم نے کچھ عرائض پیش کیے، ان کا مقصد
یہ تھا کہ ہم اور آپ اتنی آسانی سے کسی ایک مسئلے کو کسی کی گردن پہ نہیں ڈال سکتے. ہمیں اور آپ کو اس کی بنیاد تک جانا ہوتا ہے، اس کے نظریات کو سمجھنا ہوتا ہے. کچھ پوائنٹس اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جلدی جلدی عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس دوران میں ایک بہت بڑی مشکل جو آج کل کے زمانے کا خاصہ بن گئی ہے، وہ ہے وہ افکار و خیالات جو میڈیا کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہے ہیں. میڈیا کا رول ہم سب کے سامنے بہت واضح ہے. دنیا میں کون ایسا ہوگا جو اس کا رول نہ سمجھ پاتا ہو کہ بھئی اس کا ایک خاص رول ہے. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت آسان کام یہ ہے کہ آپ انڈائریکٹلی لوگوں کو آئیڈیلز دے رہے ہوتے ہیں. انڈائریکٹلی لوگوں کو آئیڈیلز دے دیتے ہیں. مثال کے طور پر مثلا فرض کیجئے، میں آپ کی خدمت میں مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں. مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں ایک ٹی وی چینل کی کچھ پروڈکشنز آیا کرتی تھیں، پتہ نہیں ٹرانسٹیل نام کر کے، جس کے اندر دو کیریکٹر دکھا رہے ہوتے تھے. ایک کیریکٹر ہے جو کاموں کو صحیح طریقے سے نہیں کرتا ہے، اور ایک کیریکٹر ہے جو کاموں کو صحیح طریقے سے کرتا ہے. تو مثال کے طور پر جو صحیح طریقے سے نہیں کرتا ہے اس کو دوسرا والا سمجھاتا ہے کہ دیکھو تم ایسے کرو، تم ایسے کرو، تم ایسے کرو. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، مثلا فرض کیجئے پاکستان میں ہم نے یہ دو کیریکٹر دکھانے ہیں، ایک وہ جو کام صحیح کرتا ہے، ایک وہ جو کام غلط کرتا ہے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اچھا، جو صحیح کرتا ہے معمولاً کوشش یہ کرتے ہیں اس کو ذرا خوبصورت سا بنائیں، اس کا لباس بھی ذرا اچھا سا ہو. اور جو غلط کرتا ہے معمولاً کوشش کرتے ہیں اس کا لباس ذرا سا ہلکا والا رکھیں، شکل صورت بھی ذرا ہلکی سی ہو. فلموں کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے نا، ہیرو کو ذرا اچھا دکھاتے ہیں، ویلن کو ذرا سا دبا ہوا سا دکھاتے ہیں. صحیح ہے؟ اگر ہمارے معاشرے میں یہ دو فیگرز دکھانا چاہیں تو جس کو اچھا والا دکھائیں گے اس کو پینٹ شرٹ پہنائیں گے، یا جو برا والا دکھائیں گے اس کو پینٹ شرٹ پہنائیں گے. ایک کو پینٹ شرٹ پہنانا ہے، ایک کو قمیص شلوار. تو کس کو قمیص شلوار پہنائیں گے؟ جو غلط کر رہا ہوگا. اچھا، ایک غلط کر رہا ہے، ایک صحیح کر رہا ہے. ایک آدمی کو دکھانا ہے اس کا شیپ بڑھا ہوا ہے، اس کو دکھانا ہے اس کا شیپ صاف ستھرا ہے. تو غلط کرنے والے کو داڑھی لگائیں گے، جو صحیح کر رہا ہوگا اس کو شیپ دکھائیں گے. اس طرح کر کے وہ کیا کریں گے؟ خود بخود بچوں کو یہ بتائیں گے کہ تمہیں ایسا ہونا چاہیے. یہ جو ڈرامے ہوتے ہیں یہ صرف کہانیاں نہیں ہوتی ہیں، یہ آئیڈیلز دے رہے ہوتے ہیں. ابھی اتنی اس کے اوپر باتیں کہنے کے لیے، میڈیا کے کیریکٹر کے اوپر، رول کے اوپر. کارٹونز، قوموں کی تعمیر میں کارٹونز کا بہت بڑا کردار ہے. کارٹون سب کچھ سکھا دیتے ہیں، اور اس عمر میں سکھاتے ہیں نہ جب ماں باپ کو کچھ سمجھ میں آتا ہے نہ بچے کو سمجھ میں آتا ہے. ٹام اینڈ جیری کا کارٹون، فلاں فلاں کے کارٹون، یہ سب سکھا رہے ہوتے ہیں، ویلیوز دے رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھ میں نہیں آتا. اچھا، یہ ڈرامے جو آ رہے ہیں ہمارے پاس، یہ ڈرامے ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ڈرامہ کر رہے ہیں. یہ ہمیں ویلیوز دے رہے ہیں، یہ ہماری خواتین کو ویلیوز دے رہے ہیں، ہمارے مردوں بچوں کو ویلیوز دے رہے ہیں. جو لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہیں وہ زیادہ ایکسپرٹ ہیں یا جو بنا رہے ہیں وہ زیادہ ایکسپرٹ ہیں؟ مقابلہ ہی نہیں ہے، مقابلہ ہی نہیں ہے. وہ جو میں نے کل ڈاکٹر حداد عادل کی کتاب کا آپ کو ریفر کیا، ڈاکٹر حداد عادل ماشاءاللہ بہت قابل آدمی ہیں. تو انہوں نے بہت اچھا ایک انالیسس کیا ایک ایڈورٹیزمنٹ کا، کہ یہ جو ایڈورٹیزمنٹس بن رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے کتنی سائنسز انوالو ہو رہی ہوتی ہیں. تو بعض اوقات چند سیکنڈ کے ایک ایڈورٹیزمنٹ کے پیچھے کئی پی ایچ ڈیز انوالو ہوئے ہوتے ہیں. اچھا، جو ان کے سامنے بیٹھے ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں. یہ مقابلہ میں مزے میں کہتا ہوں، میرے بچپنے میں ایک مقابلہ ہوا تھا، بہت دفعہ اس کو ریفر کر چکا ہوں. محمد علی باکسر اور اینتونیو انوکی نام کر کے ایک ریسلر کا. میری ایج کے لوگوں کو یاد ہوگا، میں اس وقت سیکنڈری اسکول میں تھا.
محمد علی باکسر اور اینتھونی انوکی ایک ریسلر، ان دونوں کے درمیان ایک مقابلہ ہوا تھا. تو میں یہ سوچتا تھا کہ مثال کے طور پر ہم لوگ اپنے بچپن میں سوچتے تھے یہ باکسر اتنا اچھا باکسر ہے، یہ ریسلر اتنا اچھا ریسلر ہے. اصل میں اگر آپ سے مثلاً یہ کہوں کہ آپ جائیے محمد علی باکسر سے آپ بھی ایک باکسنگ کا مقابلہ کر لیں، اپنے ہوش و حواس میں کوئی کرے گا؟ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو ہم نے بچوں کو ٹی وی کے حوالے کیا ہوا ہے نا، اور خود اپنے آپ کو ٹی وی کے حوالے کیا ہوا ہے، یہ ایسا ہی ایک مقابلہ ہو رہا ہے. وہ لوگ ماسٹر پلیئرز ہیں، اپنی اپنی فیلڈ کے مہا ماسٹرز ہیں. ان کے سامنے ہم پپو بیٹھے میں جو دیں گے لے لیں گے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا یہ دے کیا رہے. تو یہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر ڈیورس بڑھ رہی ہے، سوسائٹی میں عورت اور مرد کے رول میں ڈفرینس آ رہا ہے، کیریکٹر چینج ہو رہے ہیں، اس کی ایک جگہ وہ میڈیا ہے، اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. ایران میں ایک کام بہت اچھا کرتے ہیں وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک سیریل دکھاتے ہیں، مثلا 12 قسطیں ہو گئیں، 13 قسطیں ہو گئیں، انہوں نے پوری سیریل دکھائی اور سیریل کو انہوں نے ایک کہانی کو ایک جگہ پہ لے جا کے ختم کر دیا. ختم کرنے کے بعد وہ کم سے کم ایک قسط اس کے انالیسس کے اوپر دکھاتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم نے کیا اس میں کیا سکھایا، اس میں سیکھنے کا کیا تھا. مثلا یہ جو فلاں کردار تھا اس میں کیا خوبی تھی، کیا خرابی تھی. یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور ہم بیچارے پریشان ہیں، یہ سب تبدیل کیوں ہو رہا ہے. اس وقت بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے، جہاں سے تبدیل ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا پکڑ لیں. تو میں بہت دفعہ اس بات کو عرض کر چکا ہوں اور دوبارہ عرض کروں گا، سبارہ عرض کروں گا، آپ اور ہماری خواتین دونوں اپنے اوپر تھوڑا سا رحم کریں، اور یہ جو ٹیلی ویژن کے اوپر ڈرامے آ رہے ہیں ان کو دیکھنا کم سے کم چھوڑ دیں. یہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، یہ ہماری ثقافت کے اگینسٹ جا رہے ہیں. کچھ اچھے پوائنٹس بھی ہوں گے ان کے اندر، لیکن خراب پوائنٹ بہت زیادہ ہیں. وہ جیسے خداوند متعال نے شراب اور جوئے کے لیے کہا ہے نا، اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ ان کے تھوڑے سے فائدے سے کہیں بڑھ کر ہے. تو عزیزان محترم، یہ ہوا ایک سلسلہ عورت کے کردار کے بارے میں، اس کے تقاضوں کے بارے میں. اب انہوں نے کچھ سوالات وغیرہ سنبھالے ہوئے ہیں. میں سمجھ رہا تھا کہ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، لیکن ان کی بات صحیح ہے کہ اگر کویشچن آنسر رکھیں گے تو پھر تو یہاں 11 بج جائیں گے. تو اس لیے ہم اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور سوالات میں ان پوائنٹس کو لانے کی کوشش کریں گے، اور رہ گئے تو انشاءاللہ آپ بھی زندہ ہم بھی زندہ اگر رہے. ہاں، لکھا ہے کہ معاشرے کی تربیت کا کام جو عورت کے ذمہ ہے، کیا یہ کام عورت کے فطری مزاج کے ساتھ سازگار ہے؟ مثلا آپ جب کسی کو ایک کام دیتے ہیں تو پہلے یہ چیک کرتے ہیں کہ اس جاب کا جاب ڈسکرپشن کیا ہے. پھر آپ یہ کہتے ہیں اس جاب ڈسکرپشن کو پورا کرنے کے لیے جو بندہ ہمیں چاہیے اس میں ریکوائرمنٹس کیا ہیں. پھر ایک بندہ آ کر اپلائی کرتا ہے جاب پہ تو آپ دیکھتے ہیں یہ اس بندے کی کوالیفیکیشن ہے، یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے، یہ کوالیفیکیشن اس ریکوائرمنٹ کو پورا کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں. اب آپ نے عورت کو ایک جاب دی ہے، آیا عورت کی جو نیچرل ٹینڈنسیز ہیں، اس کے اندر جو فطری تمایلات ہیں، وہ اس جاب کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں؟ تو میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم نے عورت کو یہ جاب نہیں دی تو اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب اسی کے لیے ہے، بنی ہی اسی کام کے لیے. مثال کے طور پر کتنے مرد ہوں گے جو اپنے بچے کی بیماری پہ ساری رات جاگیں گے؟ جاگ بھی نہیں پائیں گے، نہیں کر سکیں گے. کتنے ہی مردوں کو میں جانتا ہوں جب بچوں کی ابتدائی عمر کے رونے سے گھبرا کر اپنا بیڈ روم چھوڑ کے کہیں اور سو جاتے ہیں کہ یہ یہاں پہ چک چک میں کیسے برداشت کروں، مجھے صبح کو جانا بھی ہوتا ہے. یہ ساری باتیں کرتے ہیں مرد. عورت کو خدا نے بنایا ہے ایسے. انہوں نے پوائنٹ بہت اچھا اٹھایا ہے جو ان کا اگلا پوائنٹ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عورت کے اندر جو جذبات ہیں وہ بعض اوقات اس کو صحیح تشخیص سے بھی روک لیتے ہیں. مثلا عورت کے اندر ماں کی ایک جذباتی کیفیت ہے. عورت اپنے بچے کے معاملے میں، اولاد کے معاملے میں جذباتی ہو جاتی ہے.
بعض اوقات حق اور باطل کی صلاحیت بھی اس کے اندر نہیں رہتی، تو پھر خدا نے اس کو یہ ذمہ داری کیوں دی ہے؟ تو میں اس کا ایک جواب دوں گا۔ وہ جواب میرا یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ مردوں کو خدا نے معاش کی ذمہ داری دی ہے، کیا یہ معاش کی ذمہ داری پیسے کی لالچ میں تبدیل نہیں ہو جاتی بعض وقت؟ اس کو ذمہ داری دی ہے کہ اپنے خاندان کے نفع نقصان کا خیال کرے، یہ اتنا خیال کرتا ہے بعض اوقات کہ پوری دنیا کو ڈبو دیتا ہے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے۔ تو کیا ہم یہ کہیں کہ مرد کی جذباتی فطری جذبات اس کی ذمہ داری کے خلاف ہیں؟ نہیں، فطری جذبات تو وہی ہیں جو اس کی ذمہ داری ہے، کنٹرول بھی چاہیے بیچ میں۔ خدا نے کنٹرول بھی تو دیا ہے۔ ہاں، عورت کے اندر جو جذباتیات ہیں، اس کی فطریات ہیں، وہ اس کی ذمہ داری کے عین مطابق ہیں، لیکن اگر وہ جو غلطی ہوتی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ اس کے اندر یہ جذبات ذمہ داری کے خلاف ہیں۔ نہیں، جذبات تو بالکل وہی ہیں جو ذمہ داری مانگ رہی ہے، کنٹرول چاہیے۔ وہ کنٹرول بہت ضروری ہے، اور وہ کنٹرول مرد اور عورت کا مشترکہ پہلو ہے، دونوں کے اوپر یہ واجب ہے۔ میں کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ اگر اسلام میں کوئی ایک لفظ مجھ سے پوچھے جس سے جنت بنتی ہے یا جہنم بنتی ہے تو وہ کنٹرول ہے۔ کنٹرول سے سب کچھ ہوتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ تو اگر مرد کنٹرول نہ کرے تو پیسہ بنانے کی مشین بن جاتا ہے، کبھی دنیا کو قتل و غارت گری میں ڈالنے کی مشین بن جاتا ہے، کبھی اپنی ہوا و ہوس کو پورا کرنے کے لیے جانور بن جاتا ہے۔ اور اگر عورت میں یہ کنٹرول نہ ہو تو وہ بعض اوقات دھوکہ دہی کی مشین بن جاتی ہے، بعض اوقات ہوس رانی کی مشین بن جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ سوسائٹی کو ناامنی میں بھی ڈال سکتی ہے۔ تو دونوں میں ایشو سیم ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خدا نے جو جذبات دیے ہیں وہ ذمہ داری کے خلاف ہیں، وہ بالکل عین مطابق ہیں، کنٹرول کی ضرورت ہے، کنٹرول کی دونوں کو ضرورت ہے۔ لکھا ہے فرعون کے گھر میں حضرت آسیہ بننا اور حضرت موسیٰ کو پالنا، کیا یہ آج کے دور میں ممکن ہے؟ ایک جملہ عرض کروں گا، فرعون کے دربار میں تو شاید ہی وہ خرابیاں ہوں گی جو آج ہمارے گھروں کے اندر ہیں۔ بھائی ایک سادہ سی بات ہے، فرعون کے دربار میں فحشا کتنی تھیں؟ ہمارے ٹی وی سے زیادہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوں گی۔ فرعون کے دربار میں رہنے والے کو فحشا کے سین کتنی دفعہ دیکھنے پڑتے ہوں گے؟ جو جملے ہمارے یہاں مشہور ہیں نا کہ بھئی آج جو ہمارے گھروں میں لگژری ہے وہ قدیم زمانے کے بادشاہوں کو میسر نہیں تھی۔ میں ایک سادہ سی بات آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے گھر میں فریزر ہے یا نہیں ہے؟ فریج میں لگاؤ یا علیحدہ سے رکھاؤ، بہرحال فریزر تو ہوگا، فریزر میں برف بھی بنتی ہے۔ ذرا پوچھے گا یونان کا ایک بادشاہ برف لانے کے لیے کیا کرتا تھا؟ پورا اس نے اسکواڈرن بنایا ہوا تھا جو پہاڑوں پہ سے جمی ہوئی برف کاٹ کاٹ کے نیچے لاتا تھا تاکہ بادشاہ ٹھنڈا پانی پی لے۔ عام آدمی برف کا پانی پیے گا کیا؟ وہ تو بادشاہ کو ملتا تھا کہ وہ برف کا پانی پیے، اور آپ ماشاءاللہ 2000 سال پہلے جو چیز بادشاہ خواب میں دیکھتے تھے آپ کے ہاں تو مسلم حقیقت ہے، نہیں ملا تو آپ نے گھر میں وہ طوفان کھڑا کرنا ہے کہ الحفیظ علامان۔ کتنے بادشاہ مرد، اچھا دیکھیے بادشاہوں کے آپ کو سین یاد ہے؟ بادشاہ سلامت بیٹھے میں، ایک کنیز یہاں کھڑی ہے، ایک کنیز یہاں کھڑی ہے، وہ مور کے پر ہلا رہی ہے، اور پیچھے ایک اور بڑھا ہے وہ مور کے پر ہلا رہا ہے۔ ان بیچارے بادشاہوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اے سی کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے، یہ تو مور کے پر ہلا ہلا کے مر جاتے تھے۔ اس کو کیا پتہ ٹھنڈک کسے کہتے ہیں؟ ہم اس کو بتاتے ہیں، جب ہمارے یہاں اسپلٹ اے سی چلتا ہے تو کیا مزے آتے ہیں۔ بھائی یہ بادشاہ بگھی بناتے تھے، اس کے آگے 2 گھوڑے لگائے، بڑا پاورفل ہوا 4 گھوڑے لگائے، اور بڑا تگڑا ہوا تو 15 گھوڑے لگا دیے۔ ابے بھائی تو کہاں ہے؟ ہمارے پاس 600 گھوڑوں کی تو گاڑی چل رہی ہے ہمارے پاس، تو ہماری تو بڑی عیاشی ہے۔ بادشاہ خواب میں دیکھتے تھے وہ عیاشیاں، تو اسی حساب سے منفیات بھی ہیں۔
جو سوسائٹیز میں فحشا عمر میں ایک دفعہ لوگوں کو دیکھنے کو ملتی تھی غلطی سے، وہ ہمارے یہاں روٹین ہے۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ فرعون کے گھر میں حضرت آسیہ بننا اور حضرت موسیٰ بننا، یہ وہاں ایکسیپشنلی ہوتا تھا، اب یہاں کرنا پڑے گا ہر روز۔ آپ ایسے ہی سوچیں نا، حضرت یوسف علیہ السلام کا سین ایک ہوا کہ مثلاً فلانی نے ان کو اس طرح دعوت دی، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو دعوت ہر روز مل رہی ہے یہاں پہ۔ بہت برا وقت ہے، ایک اعتبار سے بہت برا وقت ہے۔ میں خود کہتا ہوں سنہری وقت ہے، میں اس وقت کی تعریف کرتا ہوں اس کے حساب سے کہ انعام بہت بڑا ہے، ورنہ برائی کے حساب سے کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جس فحشا اور برہنگی میں ہم اور ہمارا معاشرہ اس وقت پھنسا ہوا ہے عالمی سطح پر، کائنات میں اب تک ایسا نہیں ہوا تھا، تاریخ بشریت میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ آپ یہ نہیں سوچے گا مجھے تاریخ بشریت کا بالکل نہیں پتہ ہے، یوں ہی بول دیا، مبالغہ آرائی کر دیا، تھوڑا بہت مجھے معلوم ہے، ایسا نہیں ہوا تھا، اتنا برا کبھی نہیں ہوا تھا۔ لکھا ہے اگر ماں اور باپ اپنی اولاد کی تربیت دینی فکر کے تحت کرنا چاہیں اور گمان اس بات کا ہو کہ مخلوط خاندانی نظام اس میں کچھ حد تک رکاوٹ کر سکتا ہے، تو پھر اس میں اچھا کیا لکھا ہے، بیلنس کیسے کیا جائے؟ ہاں یہ تو بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں کیس اسپیسیفک کویشچن بنے گا کہ مثلاً کسی کے ہاں خاندان مخلوط خاندانی نظام سب کا مل کے رہنا کہیں تربیت میں فائدہ مند ہوتا ہے، کہیں تربیت میں رکاوٹ بھی بنتا ہے، یہ دونوں طرف سے ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا دو دھاری تلوار ہے، یہاں سے بھی کاٹتی ہے وہاں سے بھی کاٹتی ہے، تو یہ ہمیں کیس ٹو کیس دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کیس میں مل کے رہنا زیادہ فائدہ ہوگا یا مل کے نہ رہنا زیادہ فائدہ مند ہوگا، لیکن دونوں صورتوں میں یہ نہ ہو کہ والدین کے حق ادا نہ ہو، چاہے مل کے رہیں چاہے نہ ملیں، لیکن اگر والدین کے حق ادا نہیں ہوئے تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا، اس کا ہمیں 100% خیال رکھنا پڑے گا، باقی یہ کیس پہ دیکھنا پڑے گا، قانون نہیں بنا سکتے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ لکھا ہے فطری لحاظ سے مرد کلیات اور عورت جزئیات پر زیادہ توجہ کرتی ہے، میں شاید اسے قبول نہ کر پاؤں، مجھے لگتا ہے کہ عورت کا جزئیات اور مرد کا کلیات پہ توجہ دینا یہ شاید اتنا جنرلائز اصول نہیں ہے، مجھے لگا ہے کہ نہیں، عورتوں میں کچھ کیٹیگریز اور مردوں میں کچھ کیٹیگریز ایسی ہیں جو اس کے لیے مشہور ہیں، کچھ جگہوں پر عورت اور مرد کا جو ڈفرینس ہے وہ ایک قانون کے طور پہ قبول کیا گیا ہے، مثال کے طور پر شاید پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں گا، آپ بھی جانتے ہیں ویسے کہ مثال کے طور پر اگر کسی جگہ چھوٹی جگہ میں پارکنگ کرنی ہو تو عورت اچھی پارکنگ کرے گی یا مرد اچھا پارکنگ کرے گا؟ پوری دنیا میں ایکسیپٹڈ ہے کہ عورت نے گاڑی کا بیڑا غرق مارنا ہے اگر اس کو کم جگہ میں پارک کرنے کو دے دیا، مرد یہاں پہ پارکنگ بہت اچھی کر لے گا، کیوں؟ سائنس میں یہ انڈرسٹوڈ لیا گیا ہے، محنت کرنے کے بعد سمجھا ہے کہ کوانٹٹیز مقدار کو جانچنے میں مرد کی کوالٹی عورت سے اچھی ہے، کوانٹٹیز کو مرد زیادہ اچھا سمجھتا ہے۔ اچھا آپ دیکھیے مثلا یہ رنگ ہے، یہ رنگ ہے، یہ رنگ ہے، یہ رنگ ہے، رنگوں کو نام دینے میں مرد زیادہ بہتر ہوگا یا عورت زیادہ بہتر ہوگی؟ 100% عورت، کیوں؟ میں بہت سارے رنگوں کو ہرا کہتا ہوں اور سننے والا سر پیٹ لیتا ہے کہ اب یہ سب ہرے ہیں، بھائی ہروں کی بھی کوالٹی ہوتی ہے، یہ فیروزی ہے، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا نام لیتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی ہم سب کے لیے ہرا ہے یہ۔ اب یہ ہم لوگ مردوں میں کوالٹی نہیں ہے رنگوں کو پہچاننے کی، یہ عورت میں زیادہ اچھی ہوتی ہے، تو عورتیں کہتی ہیں کہ مرد کلر بلائنڈ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رنگ کسے کہتے ہیں۔ اچھا اب ایک اور مسئلہ ہے، مثلا مرد ایسے ایک سینیریو سوچتے ہیں، بچہ چلا رہا ہے وہاں پر اس کو ذرا سا تھپکی دینی ہے، ایک کال بھی آئی ہوئی ہے، فون بھی سننا ہے، تھوڑا سا ہانڈی بھی چلانی ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ ہونا۔ عورت یہ کرتی ہے بہتر یا مرد کرتا ہے؟ عورت۔ اسی لیے سیکرٹریز جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر عورتیں ہوتی ہیں، کیونکہ سیکرٹریز کو ملٹی ٹاسکنگ ہونا پڑ جاتا ہے، اس کی فوٹو کاپی بھی لے آؤ، اس کو یہ فون بھی کر دو، اس کو یہ بھی کر دینا، یہ بھی کر دینا، یہ عورتیں اچھا نپٹا لیتی ہیں۔
مرد اس معاملے میں پھنس جاتے ہیں، مرد ملٹی ٹاسکنگ اچھا نہیں ہوتا۔ اب یہ جو انہوں نے کہا مرد کلیات پر فطری لحاظ سے زیادہ حاوی ہے اور عورت جزیات پر، میں تھوڑا سا ڈیفر کروں گا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں، کچھ مرد ہوتے ہیں جو جزیات میں زیادہ اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ ان کا جزیات کا مطلب کلیات کا مطلب کچھ اور ہو، تو اگر کلیات اور جزیات کا مطلب فلسفیانہ ہے تو اس میں پھر ڈیفر کروں گا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ مرد کلیات پہ زیادہ گرفت رکھتا ہے، مرد کے افکار میں زیادہ فلسفہ ہوتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ اس معاملے میں دونوں تقریباً ایک جیسی جگہ کے اوپر ہوتے ہیں۔ اور کلیات کا مطلب اگر ڈیٹیلز آف لائف ہے، پین کہاں رکھا ہے، پینسل کہاں رکھی ہے، ہاں اس میں عورت شارپ ہوتی ہے لیکن مرد بھی شارپ ملتے ہیں۔ اس میں عورت اور مرد کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ یہ سیکس کے اندر رہتے ہوئے کی ایک کیٹیگری ہے۔ کچھ مرد ہوتے ہیں جو ڈیٹیلز میں شارپ ہوتے ہیں، کچھ مرد ہوتے ہیں جو ڈیٹیلز میں شارپ نہیں ہوتے، کچھ عورتیں ڈیٹیلز میں شارپ ہوتی ہیں اور کچھ عورتیں ڈیٹیلز میں شارپ نہیں ہوتی۔ تو میں اس کو اس طرح سے قبول نہیں کر پاؤں گا۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ عورت کا جزیات پہ توجہ دینا اس کے لیے مددگار ہوتا ہے، بالکل مددگار ہوتا ہے، اگر جزیات پہ توجہ دے تو مددگار ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ سکتے ہیں ہم لوگ، اگر کوئی شخص جزئیات پر اتنی توجہ دے کہ سینسٹیو ہو جائے، مثال کے طور پر میں نے یہاں پہ رکھا، اس کو یہاں پہ رکھا، صحیح ہے، اور اگر یہ ایسا نہ ہو تو میرے دماغ میں چبھتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو میں سینسٹیو ہوں یہ عورت کے کردار کے لیے اچھا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے تو بچوں نے جزئیات کو خراب کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر وہ جزئیات پہ اس طرح سینسٹیو ہو گئی تو بچہ تو کھیل ہی نہیں پائے گا، یوں بندھا ہو کے بیٹھا رہ جائے گا کہ بھائی تو ہلنا نہیں ورنہ تو نے کام خراب کرنا ہے۔ یہ بیچاری عورت کا حوصلہ ہے کہ وہ اس کو کھیلنے دیتی ہے، برباد کرنے دیتی ہے، پھر سوچتی ہے اب مرد آنے والا ہے وہ تھوڑا دیکھے گا تو اس کو ذرا ادھر کو کر کے پھر ساری چیزوں کو دوبارہ سمیٹ لیتی ہے۔ تو یہ عورت میں ڈیٹیلز ہوتی ہیں لیکن سینسٹیو نہیں ہوتی۔ سینسٹیو ہونا تو پاگل ہو جائے گی، پھر نہیں بچے سنبھال پائے گی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ بڑا زبردست سوال کیا، دیکھیے انہوں نے آپ کے پیسوں کے بارے میں ذرا سوال کیا ہے اور لکھا ہے عورت اپنا مرتبہ کپڑوں اور بناؤ سنگھار میں تلاش کرتی ہے، اس میں معاشرے کا بھی قصور ہوگا، لیکن اس مشکل سے کیسے نکلا جائے؟ بہرحال مردوں کا بھی نقصان ہوتا ہے، ہر محفل کے لیے الگ الگ کپڑے بنوانے پڑتے ہیں، اس معاملے میں رہنمائی کریں۔ وہ جو کل میں نے آپ سے کتاب کہی تھی نا ڈاکٹر حداد عادل کی اوریاں، تہذیب کی اوریانی، اس میں اس مسئلے کا حل بہت اچھا لکھا ہوا۔ اصلا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا یہ فکر کہ انسان کی بیوٹی بدن میں ہے، یہ کیوں آئی ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کی جو تصویریں رینیسانس سے پہلے بن رہی تھیں، یعنی 17 سینچری سے پہلے بن رہی تھیں، سمپل سی ایک عورت ہوتی تھی، پردہ کیا ہوا، سر کے اوپر راؤنڈ شیپ میں ایک نورانیت، یہ تصویریں بنتی تھیں حضرت مریم کی علیہ السلام، مقدس، سادہ، اللہ کی طرف وابستہ نورانیت۔ رینیسانس آیا، اب آرٹسٹ نے جو حضرت مریم کی تصویریں بنائیں تو لگا جیسے نعوذ باللہ تعالی ہالی ووڈ کی ایکٹریس، جسمانی خوبصورتی، اس میں جو بالکل پنک پوائنٹ نظر آتا ہے کہ ہاں بھئی یہ گڑبڑ ہو گئی، وہ ڈیوڈ کا مجسمہ ہے، نبی کا مجسمہ بنایا گیا بالکل برہنہ، مردانہ خوبصورتی کے اظہار کے لیے، پسلیاں، شیپ، باڈی، یہ سب کچھ کس کا مجسمہ بن رہا ہے؟ حضرت داؤد کا۔ حضرت داؤد کی خوبصورتی بھی جسم میں ڈھونڈی جا رہی ہے، یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ جیسے ہی انسان نے روح اور روحانیت کا انکار کیا تو اس کی ساری بیوٹیز چلی گئیں جسم کے اندر۔ اگر ہمارے یہاں کوئی مرد عورت کی خوبصورتی اور اس کا حسن چہروں میں ڈھونڈے اور کوئی عورت اپنے حسن کا اظہار چہرے کے بناؤ سنگھار اور لباس سے کرے تو دونوں میں ایک کامن فیکٹر ہے، وہ کیا؟ ان دونوں کو روحانیت کی خبر نہیں ہے، انہوں نے روح کا انکار کر دیا۔ اگر روح کا انکار کیا نہ ہوتا تو یہ خوبصورتی کو روحانیت میں ڈھونڈتے، یہ جذبات میں ڈھونڈتے، انہوں نے جسم میں ڈھونڈنا شروع کر دیا۔
انسان اسی چیز کو دکھا کے خوش ہوتا ہے جو اس کے نزدیک قیمتی ہو. اگر کسی کے نزدیک روح قیمتی ہو تو وہ روح کو پالش کرے گا، اور کسی کے نزدیک جسم قیمتی ہو تو وہ فیشن کرے گا. یہ کامن مسٹیک ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں پھر ڈیپتھ چاہیے، آپ کو ڈیپتھ چاہیے. ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں مشکل کہاں پر ہے. مشکل روحانیت سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے. ہم نے روحانیت کا مزہ لینا بند کر دیا. جب روح سے مزہ لینا بند کر دیا تو باقی جسم میں انسان کے پاس دو ہی چیزیں ہیں، یا روح ہے یا جسم ہے. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد. بی بی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے حضور ادائے احترام کے لیے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہ. آج دنیا میں مختلف مقامات پر ان کے چاہنے والے قربانیاں دے رہے ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں میں جو اسلام کے محاذوں پر موجود ہیں، مقدس مقامات کا دفاع کر رہے ہیں، اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، ان سب کی عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. ماہ مبارک رمضان ایک عشرہ گزر گیا اور اب تیزی سے باقی ایام بھی گزرنے والے ہیں. خدا انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان میں ہمیں اپنی معنویت کو بہتر بنانے کی سعادت نصیب کرے. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد عجل فرجہم. شب قدر چند دنوں کے بعد آئے گی انشاءاللہ. پروردگار عالم ہم سب کو مفید ترین شب قدر نصیب فرمائے. شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد. تو عزیزان محترم، عرض ہوا آپ کی خدمت میں کہ جتنا ہم روحانیت سے پیچھے جائیں گے، جتنا ہم معنویات سے پیچھے جائیں گے، جسم پہ توجہ بڑھتی چلی جائے گی. تو ہم جتنا اس معنویات اور روحانیت پہ کام کریں گے اور اس سے ہمیں مزہ آئے. جو مشکل ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں نماز شب کتنے رکعت پڑھوں، قرآن کریم کی کتنے صفحے پڑھوں. سب سے بڑی مشکل یہ ہے مجھے لطف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. بغیر مزے کے یہ کام نہیں ہو پائیں گے. ان کا کب تک کریں گے بغیر مزے کے؟ اس پہ محنت کریں کہ اس سے لطف آنا چاہیے، اس سے مزہ آنا چاہیے، ایک اس سے اطمینان ہونا چاہیے. اور اس کا ایک طریقہ یہ ہوگا کہ اس کی افادیت پہ غور کریں، اس کی افادیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر میں نماز شب پڑھتا ہوں تو مجھے کیا ملتا ہے، اللہ کے حضور مجھے کیا نصیب ہونے والا ہے. تو اس سے انسان کا دل اپنی معنویت کی طرف جاتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لکھا ہے کہ اگر بچہ ماں کی عزت نہیں کر رہا تو اس کے باپ سے کہیں نہ کہیں مشکل ہوئی ہے. اگر ایسا ہو گیا تو اس کی اصلاح اب کیسے کی جائے؟ البتہ اس کو صرف ایک عامل کو نہ دیکھا جائے. باپ کی غلطی بھی ہو سکتی ہے، ماں کی بھی ہو سکتی ہے. اور کہنے ہیں کہ ماں نے کچھ غیر منطقی کام ایسے کر دیے ہوں جس کی وجہ سے بچے کے نزدیک ماں کا مقام کم ہو گیا ہو. اور میں نے عرض کیا کہ باپ کی بھی مشکل ہو سکتی ہے کہ اس نے عورت کو وہ مقام نہ دیا ہو جس کی وجہ سے بچوں نے غلط سیکھ لیا اور وہ ماں کی عزت نہیں کرتے. اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے اصلاح کرنے کا، وہ یہ کہ سب اپنے کردار کا ریویو کریں. اگر بچہ بڑا ہے، مناسب ہے، اس عمر میں ہے کہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہے، تو تینوں بیٹھ کر بھی ریویو کریں. لیکن اگر دیکھتے ہیں نہیں بچہ اس قابل نہیں ہے، اس کے دماغ کے لیے بھاری ہو جائے گا یہ، تو کم سے کم مرد اور عورت بیٹھ کے ریویو کریں کہ بھئی یہ جو ہم نے گھر بنایا ہے، آیا یہ گھر مناسب ہے، اس طرح اس کو ہونا چاہیے. پھر اپنی اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کر لینا کہ بھئی ٹھیک ہے آئندہ سے میں یہ کام نہیں کروں گا جس سے عورت کے مقام میں کمی آئے. اور عورت بھی مثال کے طور پہ کچھ سوچے کہ بھئی میں یہ کام نہ کروں. مثال کے طور پر اگر عورت نے بہت زیادہ ہوتا ہے بیچاری، کبھی غصے میں ہوتی ہے تو اپنے بچے سے درد دل کر لیتی ہے، تمہارے باپ نے میرے ساتھ یہ کر دیا، تمہارے باپ نے یہ کر دیا. اچھا اب جو بچہ اپنی ماں سے اپنے باپ کے لیے کچھ سن لیتا ہے
باپ کی عزت بچے گی اب؟ چلیے باپ کی عزت گئی، اچھا جب باپ کی عزت جائے گی تو ماں کی بچے گی پھر بعد میں؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے مرد کی اور عورت کی کہ اس کی عزت کم کر کے میری بڑھ جائے گی. نہیں، تمہاری بھی نہیں بچے گی. جو بچہ ماں کی عزت نہیں کرے گا وہ باپ کو بھی نہیں دے گا، اور جو باپ کو نہیں دے گا وہ الٹیمیٹلی ماں کو بھی نہیں دے گا. یہ ہمیں سوچنا پڑے گا خدا نے کیوں ماں باپ کا احترام رکھا ہے. اس کو پتہ ہے یہ وہ گاڑی نہیں ہے جو ایک پہیے پہ چل جائے گی، اس کو دونوں پہیوں پہ چلانا پڑے گا ورنہ گرے گی یہ. تو یہ ہمیں بہت اچھی طرح سوچنا پڑے گا. اب اس میں ہم لوگوں کے ساتھ کیا مصیبت ہے، ہماری دنیا کے جتنے جھگڑے ہوتے ہیں نا اس میں دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. جھگڑوں کو سیٹل کرنے میں دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، یا پیسہ رکاوٹ بنتا ہے یا ناک رکاوٹ بنتی ہے. یا پیسے کا مسئلہ بیچ میں آ جاتا ہے یا انا کا مسئلہ بیچ میں آ جاتا ہے. اگر یہ دو نہ ہوں تو کوئی مسئلہ بغیر حل کیے نہیں ہوتا ہے، سب حل ہو جاتا ہے. ماں باپ بیٹھیں تھوڑا سا حل کریں. اب ماں باپ کے اندر معمولاً پیسے کا ایشو نہیں ہوتا ہے، ان کے اندر معاملہ ہوتا ہے انا کا. تھوڑا سا اس انا کے مسئلے کو اولاد کی خاطر حل کر لیں، اس کو جہنم سے بچانے کے لیے. چند دن پہلے ایک جگہ میں کہیں درس دے رہا تھا تو وہاں ایک خاتون نے بہت اچھا سوال کیا، بہت مناسب سوال کیا. کہا ہمیں معلوم ہے کہ ہم اور باپ ماں ہونے کے ناطے اگر اولاد نے ہمیں احترام نہیں دیا تو جہنم میں جائے گا. ہم کیا کریں کہ اس کے لیے احترام دینا آسان ہو جائے؟ ہم کیا کریں کہ ہم اس کو امتحان میں نہ ڈالیں؟ مثال کے طور پر اگر ایک باپ بد اخلاق ہوا تو بچے کے لیے احترام دینا آسان ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو بچہ خدا نہ کرے احترام نہ دے تو جائے گا جہنم میں. مثال کے طور پر اس میں اس کا رول نہیں ہے کیا باپ کا اتنی بد اخلاقی نہ دکھاتا؟ مثلا ماں اگر اچھے اخلاق نہ دکھائے اور بچہ کہیں ماں کے خلاف کچھ بول بیٹھے تو اللہ کو پسند نہیں ہے، اس میں ماں کا کردار نہیں ہوا. تو ان خاتون نے کہا کہ ہمیں کچھ ایسے تیار ہونا چاہیے کہ جب ہم لوگ بوڑھے ہوں تو اپنی اولاد کے اوپر بوجھ نہ بنے اس چیپٹر میں، ان کو جہنم میں نہ بھیجیں. تو اس میں ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے، وہ کیا؟ توقعات اولاد سے تھوڑی سی کم کرنا، تھوڑی سی کم کرنا. پھر بچوں کو تھوڑا بھی دیں گے نا تو ہمیں اچھا لگے گا، لیکن اگر ہماری توقعات زیادہ ہوئیں تو وہ کچھ بھی کر لیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا. توقعات کم ہونی چاہیے، محبت کم نہیں ہونی چاہیے، توقع کم ہونی چاہیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا، انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے کچھ دوست مارکسسٹ نظریے کے حامل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انسان تاریخ کی ابتدا میں، انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اس نظام میں رائج تھا معیشت سماج میں عورت کے کردار کو واضح کرتا ہے. دور جدید کی اوریانی فحاشی کیپٹلزم کا نتیجہ ہے. میرے خیال میں ہاں ان لوگوں کے نزدیک ایسا ہے، اور بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جو یہاں پہ بیان ہونا چاہیے. جو مارکسزم ہے اس کی جو بیسک آئیڈیالوجی ہے وہ ڈائلیکٹک میٹیریلزم کے اوپر ہے. ڈائلیکٹک میٹیریلزم کے اندر سوسائٹی کی جو گروتھ ہوتی ہے اس کو مینز آف پروڈکشن ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. مینز آف پروڈکشن کیسے ہوتے ہیں؟ کبھی کارخانہ ہوتا ہے، کبھی ہل ہوتا ہے، کبھی جانور ہوتے ہیں، کبھی شکار ہوتا ہے. تو اس سے مینز آف پروڈکشن سے سوسائٹی ڈیفائن ہو رہی ہوتی ہے. تو ان کو کہنا ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ دین اس معاشرے میں کیسا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں جو پروڈکشن کے مینز استعمال ہو رہے ہیں، ٹولز استعمال ہو رہے ہیں، وہ کیسے ہیں. فیوڈلزم ایک سرٹن پروڈکشن کا نتیجہ ہے اور اس کے بعد اس فیوڈلزم کے اندر دین بنے گا. تو دین اٹ سیلف انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا بلکہ معاشی نظام کا نتیجہ ہوتا ہے، اور معاشی نظام جو ہوتا ہے وہ مینز آف پروڈکشن سے ڈیفائن ہو رہا ہوتا ہے. تو ان کے کہے کے مطابق حل جو زمین میں کیا جاتا تھا وہ بتائے گا کہ دین کون سا ہوگا، اور کارخانہ بتائے گا کہ دین کون سا ہوگا. یہ بڑی ایبزرڈ سی ایک فکر ہے ان لوگوں کے اندر. لیکن بہرحال اب وہ جو جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا گڑھے مردے اکھیڑنے کا کیا فائدہ.
اب یہ جو مارکسسٹ نظریہ ہے اس کی ایک زمانے میں بڑی شہرت تھی 70s میں اور ارلی 80s میں. اب تو جیسا کہ امام خمینی نے گورباچوف کو لکھ کے بھیجا تھا کہ اس کی قبر میں ہڈیوں کے چڑچڑانے کی آواز آ رہی ہے. اب کچھ دوست رہ بھی گئے ہوں تو ان کو میوزیم میں کہیں لے جا کے رکھ دیں اور کہیں بیٹا یہاں خوش رہو, کیونکہ باقی تو اور کوئی اس کا ماننے والا اب ہے نہیں. ہاں ہیں کچھ ماننے والے, لیکن ان کے ساتھ ریگولر ڈسکشن کی ضرورت ہے. اس طرح ایک دو سوال میں معاملہ حل ہوگا نہیں. میں نے عرض کیا کہ اس کی بیسکس کہیں اور ہیں. آخری سوال درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا, لکھا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عورت کو عزت دو. میں اور میرے دوستوں نے اس کو گھر کا بڑا بنایا, لیکن جب بھی اس کو بڑا بنایا اس نے گناہ کی طرف لے جانا چاہا. مثلا شادی میں زیادہ تر ہندو کی رسمیں چلنا شروع ہو گئیں, بچے اور شوہر دین سے دور ہونا شروع ہو گئے. اب کیا کریں, پھر سے مرد گھر کا بڑا بن جائے؟ بھائی میں نے یہ کب کہا کہ مرد گھر کا بڑا نہ بنے؟ میں نے یہ کہا کہ عورت کو عزت دو. میں نے یہ نہیں کہا کہ عورت کی غلامی قبول کرو. عورت کو عزت دینا ایک بات ہے, عورت کے ہی حکم چلنا شروع ہو جائے یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. اچھا, کیا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عورت کو مرد کی غلامی کرنی ہے؟ جو میں نے غلامی کا لفظ استعمال کیا, اس طرف سے تو اس طرف سے بھی بول دوں, نہیں, کسی کو کسی کی غلامی نہیں کرنی, دونوں کو خدا کی غلامی کرنی ہے. یہ تصور ہی غلط ہے. ہم میں سے کسی کو کسی کی غلامی نہیں کرنی ہے. اس کو بھی خدا کا بندہ بننا ہے, ہم نے بھی خدا کا بندہ بننا ہے. اگر خدا کے بندگی کو اصول بنا لیں تو پھر بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. کچھ رسموں کا, جیسے انہوں نے معاملہ کہا کہ بھئی رسموں کے معاملے کے اوپر دیکھیں خدا کا دین کیا کہتا ہے. خدا کے دین میں کچھ منع ہے, کچھ اجازت ہے, کچھ کو ہمارے اوپر چھوڑا ہے. باؤنڈریز بنانے کے بعد کچھ کو ہمارے اوپر چھوڑا ہے. تو یہ جو جملہ میں نے کہا عزت دو, عزت دینے کا مطلب حاکم بنانا نہیں ہے. خدا تعالیٰ نے بہرحال مردوں کو ایک کردار دیا ہے, الرجال قوامون علی النساء, اس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے. تو یہ کرنا اچھا ہے کہ عزت دیں, مقام دیں, لیکن اس کے باوجود خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ مرد اپنے لیڈنگ رول کو ضرور انجام دے, اس کردار کو انجام دے, فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور تمام تر عزت اور احترام کے ساتھ دونوں مل کر خدا تعالیٰ کی طرف چلنے کی کوشش کریں. تو یہ اصول کے طور پر ہے. باقی ظاہر ہے کہ ان سب کی بہت ساری تفصیلات ہیں, ان کی بہت سارے نتائج اور اثرات ہوں گے. پروردگار عالم کے حضور چند دعائیں جو کرنی تھیں وہ کر چکے ہیں, لیکن آخر میں عرض کرتے ہوئے خدا سے دعا کرتے ہیں, پاک پروردگار اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے خدایا ماہ مبارک رمضان کی نعمتیں, سعادتیں, اس میں جو بصیرتیں ہمیں ملنی ہیں وہ سب ہم پر نازل فرما. اے پاک پروردگار ہمارے مرحومین کے اور ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے خدایا مرنے سے پہلے جو تو نے ذمہ داریاں ہمیں دی ہیں ان سب کو انجام دینے کی سعادت نصیب فرما. اے خدایا علماء کرام, اہل بیت کے چاہنے والے, ان کے راستے پہ چلنے والے جہاں کہیں بھی ہیں, پاک پروردگار ان تمام کی جان مال, عزت و آبرو اور ان کے مقامات کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار یہ دنیا تیری حجت کی منتظر, اے خدایا تجھے واسطہ قرآن اور اہل بیت کا, نبی اور اولاد نبی کا واسطہ, ان کی قربانیوں کا واسطہ, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں, ہماری اولاد کو, ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. درود بھیجیں محمد و آل محمد.